السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرات محترم، کتاب البیوع، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر خرید و فروخت اس طرح کی ہیں جن کو ہم معیوب نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا، جس میں سب سے پہلے تو جس چیز کا ذکر آتا ہے سامان القلبی، کہ اکثر گھروں میں یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک پٹا ہوتا ہے اور پٹے کے ساتھ کتا ہوتا ہے، اور بہت ہی مہنگے مہنگے، بہت ہی اعلیٰ نسل کے وہ ہاتھ میں لے کے جا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے شوقیہ طور پہ گھر میں پالے ہوتے ہیں اور بہت شوق سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اس کی ممانعت ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں، کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں تو اس نے ان کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، لیکن گھر سے باہر، گھر کے اندر نہیں، گھر سے باہر ان کی رکھوالی کے لیے، تاکہ بھیڑیے نہ آ جائیں، شکاری کتے نہ آ جائیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، تو وہ رکھ لیتا ہے۔ لیکن گھر سے باہر شوقیہ طور پہ رکھنا، اور وہ ایسا جانور ہے جو آپ کے گھر کے اندر بھی جا رہا ہے، گھر کے باہر بھی آ رہا ہے، آپ کے بستر پہ بھی جا رہا ہے، تو انہیں بہت شوق سے پالے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، باہر سے منگواتے ہیں، ان کو پھر آگے فروخت کر دیتے ہیں، تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس کی کمائی حرام ہے۔ کتے کی کمائی، اس کی خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز کہ بدکار عورت، ایسی عورت یا ایسا شخص جو کسی عورت سے غلط کام کراتا ہے، ناجائز کام کراتا ہے اور اس کی کمائی کھاتا ہے، کیونکہ عرب ممالک میں پہلے، اب بھی کوئی جگہ اس طرح کی ہیں جہاں پر یہ کام کیے جاتے ہیں اور کروائے جاتے ہیں، بلکہ اب تو پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو عورتوں سے غلط کام کرواتے ہیں اور اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ہم زیادہ تر اس طرح کی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے اس میں، دیکھو تو صحیح کیا چیز ہے اس میں، کیوں منع فرمایا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو میں نے پہلی بات کہی کتے کی کمائی کا، اس میں منافع بہت ہے، کیونکہ حرام چیز ہے نا، اور حرام چیز میں شیطان زیادہ اس شخص کو اس طرف لے کر آتا ہے کہ یہ کام کیا جائے، یہ کام کیا جائے، اس کو چیک کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 کتے کی کمائی، نمبر 2
زانیہ عورت یا بدکار عورت کی کمائی۔ اور نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کی قسمت معلوم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایسے لوگ جو درباروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ہم کھانا کھاتے ہیں جا کے، جس کو ایک نام ہم لنگر کے نام پہ جو ہم نے دیا ہوا ہے، تو یہ کمائی کھانا یا یہ کھانا۔ اس کے علاوہ جو لوگ راہگیری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگوں کی قسمت دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کا ہاتھ چیک کرتے ہیں کہ ان کی کون سی لکیر کس طرف جاری ہے، کتنی ان کی زندگی ہوگی، کتنی کیا کیا ان کی زندگی میں ہوگا، تو ایسے لوگ جو ہیں سب سے پہلے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کی قسمت دیکھنے کے لیے بیٹھے تو آپ لوگوں کی اپنی قسمت یہ روڈ پہ کیوں ہے؟ آپ لوگ بڑے بڑے مکانوں میں ہونا چاہیے تھے، آپ لوگ اس جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس طرح کے لوگوں کو پیسے دینا، ان کو پیسے کھلانا، یا خود کوئی شخص اس طرح کا بن جاتا ہے اور بیٹھ کے لوگوں سے پیسے کماتا ہے، یہ بھی حرام کی کمائی ہے۔ اور لنگر کھانا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ اس ضمن میں آ جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام پہ کھانا، تو یہ اس چیز کے ان تمام چیزیں ہیں، یہ اس ضمن میں آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے، اور جس چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے متعلق حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور جو حلال ہیں، جو ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔